نتیجہ یہ ہوا کہ 4.5 سال میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ کون کیے؟ یہی وہ کوفہ والے کیے جو آج پوری دنیا میں رونے کا ڈھونگ مچاتے ہیں، یہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، اور حق و باطل کے فیصلے کے لیے کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے
میرے نورانی و عرفانی بھائیوں اور بہنوں، ہم لوگ اس ماہ مبارک یعنی جس کے نام میں ہی عظمت ہے، برکت ہے، رحمت ہے، عظمت والا مہینہ، برکت والا مہینہ، اور پھر کیوں نہ ہو جس مہینے کی تاریخ میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتوں کو رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ میں حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، اور پھر ہزاروں سال رہنے کے بعد جب ان کے پتلے میں روح پھونکی گئی تو وہ بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تھی، اور پھر جب فیصلہ ہوا کہ جنت سے دنیا میں بھیجنا ہے تو وہ ماہ مبارک کی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کشتی جب جودی پہاڑ پہ جا کے لگی اور طوفان نوح سے نجات ملی تو وہ بھی 10ویں تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب فرعون نے مارنے کا پلان بنایا اور وہاں سے نکل کر کے آپ اپنی قوم کو لے کر کے جب نکلے اور فرعون اس دریائے نیل میں ڈوب کے غرق ہوا، جہنم پہنچا، وہ بھی محرم کی 10ویں تاریخ تھی۔ اور پھر آگے آئیے آپ کو پتہ چلے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کا آخری دن جو ہوگا، جس کو لاسٹ ڈے کہا گیا ہے، جس کو عظیم دن کہا گیا ہے، جب یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو وہ بھی 10ویں تاریخ محرم کی ہوگی۔ اور اسی کے بیچ میں ایک دل خراش واقعہ، دل کو جھنجھوڑ دینے والا واقعہ، دل کو چھلنی کرنے والا واقعہ، مسلمانوں کے دلوں پہ جو ہے قیامت تک نہ مٹنے والے نقوش چھوڑنے والے، کامیاب اور بامراد زندگی گزار کر کے اللہ کے حضور حاضری دینے کے لیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس دن کا انتخاب کیا، وہ بھی اسی مہینے کی 10ویں تاریخ تھی۔ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو پھر ماتم نہیں منایا جاتا، اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ روئے تو وہ جو قتل حسین کو مردہ سمجھے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا، کیا کہا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے لوگو، ولا تقولوا، یعنی اے سارے جہان کے لوگ، مت کہو اس کو مردہ جس کو میرے راستے میں قتل کر دیا گیا ہے، جس کو میرے راستے میں مار دیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ وہ تو زندہ ہے، اس کو تم سمجھ نہیں سکتے، شعور نہیں رکھ سکتے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، اللہ اسے روزی دیتے ہیں، وہ اپنے قبر میں بھی اللہ کی روزی کھاتے ہیں۔
جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، نہ ہم رہیں گے، نہ آپ رہیں گے، نہ چرند و پرند رہیں گے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اور اسی حساب و کتاب کے زمانے میں اللہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے، جہنمیوں کو جہنم۔ پھر اللہ تبارک و تعالی جنت والوں سے پوچھیں گے بتاؤ تمہیں اور کسی چیز کی خواہش ہے؟ کیا تم کسی اور چیز کی تمنا رکھتے ہو؟ تمہاری اور کوئی ضرورت؟ وہ سارے کے سارے جنتی لوگ کہیں گے اے الہ العالمین، ہمیں جنت میں اتنی نعمتیں مل گئی کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر شہید کھڑا ہو جائے گا اور کھڑا ہو کے کہے گا اے اللہ، مجھے آپ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، میں دوبارہ دنیا میں جانا چاہتا ہوں، اور دنیا میں جانے کے بعد میں پھر دوبارہ تیرے راستے میں کٹ کٹ کر کے مرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تیرے نام سے جب میں کٹ رہا تھا، جس لیے کہ جس وقت میں تیرے نام سے مر رہا تھا، شہادت حاصل کر رہا تھا، ایسا مزہ آ رہا تھا کہ وہ مزہ آج جنت میں بھی نہیں مزہ آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنت ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا میں کوئی انسان جنت میں جانے کے بعد دوبارہ یہ تمنا نہیں کرے گا، مگر شہید یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دوبارہ دنیا میں جاتا، پھر میرے اوپر تیر چلتے، تلوار چلتے، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے، مجھے مارا جاتا اور مجھے وہ لطف آتا اور مزہ آتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ مبارک مہینہ شہادت حسین سے مزین ہوا ہے، اگرچہ یہ محرم کا مہینہ پہلے سے ہی متبرک اور پاکیزہ اور برکت والا مہینہ، یہ اتفاق سے اسی مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، جو کرنے کے اعمال وہ نہیں کرتے، جو نہیں کرنے کے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا اور اخبارات میں بھی دیکھے ہوں گے کہ ہم نے برادران وطن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس میں یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، مگر ساتھ میں ٹھمکے لگایا جا رہا ہے، ڈھول بج رہا ہے، ڈی جے، بڑے بڑے ڈی جے میں اوباش لڑکے ناچ رہے ہیں۔ بتائیے یہ کون سا حسینی لشکر ہے؟ کیا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں کبھی ڈھول باجا بجایا تھا؟ کبھی اس کی آواز سنی تھی؟ ارے اسی ڈھول باجا اور تماشا اور یہی شراب اور انہی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ کوئی لڑائی تھی وہاں پر؟ کوئی لڑائی نہیں تھی۔ آپ کو میں گزشتہ جمعہ تاریخ بتلا رہا تھا کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لے کر کے اسلام کیسے پھیلتا چلا گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال 2 مہینہ 10 دن آپ خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، وہ 10 سال خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، 12 سال خلیفہ رہے۔ آپ کیلکولیشن کرنا، 12 سال میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اسلام کو دنیا کا سپر پاور بنا دیا۔ پوری دنیا کائنات میں یہ اسلام کا شیتل اور پوتر چھایا پہنچتا چلا گیا، کہیں پر کوئی لڑائی کوئی فساد نہیں، مگر سیدنا امام عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری جو 4 سال ہے بڑے پریشان کن گزرے۔ کچھ اوباش اور اندر سے تھے وہ
کسی اور کا ماننے والا، اوپر میں انہوں نے چادر اوڑھا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم حضرت علی کے ماننے والے، ہم جو ہے اسلام کے پیروکار ہیں۔ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ القصہ مختصر کے مدینے میں آ کر کے گھیراؤ کر لیا، مدینے میں آ کر کے ان کو گھیر لیا، اور گھیرنے کے بعد کہا کہ اے عثمان، آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور یہ حکومت ہمارے حوالے کرو۔ جو گزشتہ جمعہ سنے ہیں ان کو سمجھ میں اچھی طرح آئے گا، اور جو نہیں سنے ہیں اس کو بھی آئے گا، مگر آپ غلط فہمی میں مبتلا مت ہونا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں یہ آخر یہ کربلا کے ہولناک لڑائی ہوئی کیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ خلافت میں اسلام پورے آفتاب کے ساتھ پھیل رہا تھا۔ یہ اسلام کے دشمنوں کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ اس اسپرٹ کو روکا جائے، اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ داڑھیاں ہماری طرح رکھی، لباس ہمارا پہنا، اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے، نام بھی ہمارا رکھا اس نے۔ وہ لوگ آ کر کے کلمہ بھی ہمارا پڑھتے تھے، قرآن بھی ہمارا پڑھتے تھے، نمازیں بھی ہماری پڑھتے تھے، مگر اندر سے مسلمان نہیں تھے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں کہ حج کریں گے خانہ کعبہ کا اور اسنان کریں گے گنگا کا، تاکہ رحمان بھی راضی ہے اور شیطان بھی خوش ہو جائے۔ ایسے مسلمان ہیں آج بھی، راضی رہے رحمان اور خوش ہو جائے شیطان، ہو سکتا ہے ایسا؟ قرآن کریم کا مطالعہ کرو۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کا دوست وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی تاریکی سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے جاتے ہیں، اور شیطان کا دوست وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی روشنی سے نکال کر کے تاریکی میں لے جاتے ہیں، اور وہ تاریکی کے اندھیرے میں ڈوب کر کے مرتا ہے اور سیدھا جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہی رہیں گے، اب ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت امام حسین بھوکے پیاسے کتنے دن رہے کربلا میں معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ 3 دن رہے۔ 3 دن نہ ایک دانہ پہنچنے دیا، نہ ایک گھونٹ پانی پہنچنے دیا، 3 دن بھوکا پیاسا تڑپ گیا۔ کس کو پیاسا رکھا جا رہا ہے؟ جن کے نانا کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے، جن کے نانا کے رضا کے بغیر اللہ بھی جنت میں نہیں بھیجے گا کسی کو، ان کا نانا کہے گا تو جنت اللہ دے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی آدمی اپنی عبادت کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا، یا تو اللہ کی رحمت سے جائے گا یا محمد کی شفاعت سے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کر لیا گیا۔ کتنے دن؟ 40 دن تک، 40 دن تک نہ ایک بند پانی پہنچنے دیا، نہ ایک دانہ پہنچنے دیا۔ وہ عثمان جس نے اپنی ساری دولت اللہ کے راستے میں لٹا دیا، ارے نبی کا مصلی، نبی کی مسجد چھوٹی پڑ گئی،
اللہ کے نبی نے کہا تھا اے عثمان اس مسجد کو ذرا بڑھانا ہے. حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ آپ اشارہ فرمائیے, دولت میری ہوگی مسجد آپ کی ہوگی. جب مدینے والے کو پانی نہیں مل رہا تھا, یہودی پانی پر قبضہ کیا ہوا تھا, اللہ کے نبی نے اعلان کیا کوئی ہے جو اس کنواں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے ہدیہ کر دے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ دولت میری ہے, خدمت آپ کی ہے, آپ اشارہ فرمائے. کہا وہ کنواں خرید لو. یہودی نے کہا کہ میں پورا کنواں نہیں بیچتا, آدھا بیچوں گا. پورے مدینے میں ایک ہی کنواں تھا پینے کے پانی کا. کاویری بند ہو جائے تب بنگلور والے کو پتا چلے کہ پانی کی کیا قیمت ہے. جن لوگوں نے شہادتیں دی اس کاویری کو حاصل کرنے کے لیے, ان کے روحوں سے جا کے پوچھو کہ کاویری کی کیا قیمت ہے. ہمیں تو عیش میں مل رہا ہے یا پانی, ہمیں کیا پتا. مدینے میں ایک کنواں اور یہودی پانی دینے کے لیے تیار نہیں, اور اگر دے بھی تو کبھی میری مائیں اور بہنیں جب جاتی تھی پانی کے لیے صحابیہ ان کے اوڑھنی کھینچتا تھا. یہودی ہمیشہ مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلتا ہے, آج بھی کھیل رہا ہے. یہ شکایت میرے آقا کے پاس پہنچی. اللہ کے نبی نے اعلان کیا. حضرت عثمان گئے اس کنویں والے کے پاس, اس نے کہا میں نہیں بیچتا. کہا کہ جتنی چاہے لے لو. تو کہا بیچوں گا مگر آدھا. اب کنواں آدھا کیسے بیچے, بیچ میں پارٹیشن کرے گا, نہیں ہو سکتا. کہا کہ ایک کام کرو, آدھا کا مطلب کہ ایک دن تم پانی لو گے ایک دن ہم لیں گے. حضرت عثمان نے کہا منظور ہے. مدینے میں آ کے نبی سے کہا کہ نبی میں نے کنواں خرید لیا, ایک دن اس کا ایک دن ہمارا. کہا کہ کوئی بات نہیں. اب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جس دن ہماری باری ہوگی سارے مدینے والے پانی لو, کسی کو منع نہیں, کسی کا مذہب نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ موسیٰ کا پڑھتا ہے یا عیسیٰ کا پڑھتا ہے یا لات کو مانتا ہے یا عزا کو مانتا ہے یا مسلمان ہے, سب پانی پیو. یہودی نے دیکھا یہ تو گھاٹے کا سودا ہو گیا, سارے لوگ اسی دن پانی لے لیتے ہیں, میری باری میں کوئی نہیں آتا پانی خریدنے کے لیے, میں کس سے پانی بیچوں. پھر اس نے کہا کہ اے عثمان پورا ہی لے لو. کہا کہ چل دے. پورا کنواں حضرت عثمان نے خرید کر کے میرے آقا کی خدمت میں ہدیہ کر دیا. اس عثمان کو ایک بند پانی پینے کی اجازت ہے. کون تھے وہ لوگ؟ اور مدینۃ الرسول میں حضرت علی خود گئے حضرت عثمان کے پاس, کہنے لگے اے علی عثمان, اے داماد مصطفیٰ, آپ اجازت دیجئے ہم سارے لوگوں کو لے کر کے, یہ جو 40-50 لوگ سبائی لوگ آئے ہوئے, خارجی لوگ آئے ہوئے, ان کو قلعہ کما کر دیں گے, ان کو ختم کر دیں گے, اور پھر آپ کی حکومت آن اور شان سے چلے گی. حضرت عثمان نے کہا اے علی آپ کا مشورہ بڑا اچھا ہے, مگر مجھے شرم آتی ہے کہ میری وجہ سے مدینے میں خون بہے گا, میری وجہ سے مدینے میں خون بہے گا. میں یہ نہیں چاہتا کہ مدینہ جیسی پاک اور پوتر استھل میں میری وجہ سے ایک قطرہ بھی کسی کا خون گر جائے, اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے کسی کی مقابلہ کریں. رہنے دیجئے ان کے حال پر, مجھے اپنے حال پر رہنے دیجئے. اسی انداز میں 40 دن گزر گئے. حضرت عثمان کا کام صرف ایک, روزے پر روزہ رکھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. روزے پر روزہ رکھنا, قرآن کی تلاوت کرنا. 40واں دن پھر حضرت علی گئے حضرت عثمان کے پاس, اور حضرت عثمان کے دروازے میں پہرا دے رہے ہیں کون؟ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین. آج جو لوگ یہ واویلا مچا رہے ہیں وہ لوگ حضرت عثمان اور علی کو لڑانا چاہتے ہیں, مگر میں یہاں دعوت دیتا ہوں کہ اگر حضرت علی اور عثمان کی کوئی لڑائی ہوتی تو اپنے جوان بیٹوں کو عثمان کے دروازے پہ پہرہ داری نہیں دیتا. حضرت حسن اور حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرہ دے رہے ہیں تاکہ کوئی دشمن اندر نہ جا سکے.
اور کسی کا مجال نہیں تھا کہ امام حسن اور حسین کی پہراداری کے باوجود اس پہرا کو توڑ کر کے اندر گھسے اور حضرت عثمان کو شہید کرے۔ بڑا مسئلہ کٹھن ہو گیا، کیا کریں؟ حضرت علی گئے اندر، جا کے کہنے لگے اے عثمان 40 دن گزر گئے ہیں، کچھ تو آپ اشارہ دو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، آج تو بھوک بھی نہیں ہے، پیاس بھی نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ آج میں قرآن کی تلاوت کرتے کرتے مجھے اونگ آ گئی، میں بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا کہ اسی درمیان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے عثمان 2 راستے ہم نے تمہارے لیے اختیار کیے ہیں، ان میں سے چننا تم کو ہے۔ کہا کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور بددعا کر دو، مدینے کی مٹی پھٹے گی اور یہ سارے لوگ یہیں پر ختم ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ صبر والا راستہ ہے کہ صبر کر لو، آج تم روزے سے ہو، میں دسترخوان بچھا کے انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ آ کے تم افطار کر لینا۔ حضرت علی سے کہا کہ علی، یہ کہتے ہوئے میرے آقا نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، مجھے ایسا ٹھنڈک محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے جو بھوک اور پیاس لگی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اے علی، اب طبیعت نہیں چاہتی کہ میں مدینے میں رہ کر کے مدینے کی مٹی کو ناپاک کروں، اس لیے اے علی آج تو مجھے اپنے حضور سے جا کے ملنا ہے، میرے آقا کے ساتھ میں دسترخوان میں افطار کرنا ہے۔ اے علی جاؤ، تم اپنے کام پہ لگے رہو، مجھے میرے رب کے ساتھ رہنے دو۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا حضرت امام حسن اور حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہرا دے رہے ہیں اور سپاہیوں نے، خارجیوں نے دیوار پھان کر کے آ کر کے گھس گئے۔ حضرت حسن اور حسین کو پتہ نہیں چلا، پیچھے کے دروازے سے دیوار کود کر کے آ کے حضرت عثمان کے گھر میں گھسے اور حضرت عثمان اس وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بڑے پنے کا قرآن تھا، چمڑے میں لکھا ہوا قرآن تھا، اسی لیے کہا جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرمایا جاتا کہ حضرت عثمان قرآن پڑھ رہے تھے اور سوائیوں نے ایک برچھے کی شکل میں ایک لوہا لے کر کے ایسا مارا کہ حضرت عثمان غنی کے سینے میں وہ گھس گیا۔ حضرت عثمان ایسے گرے، جس آیت کو اس وقت پڑھ رہے تھے وہ آیت تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، وہ میرا اللہ میرے حال کو بھی جانتا ہے، میری خبر بھی رکھتا ہے، میں اسی اللہ کے لیے شہید ہو رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اسی وقت ان کی بیوی اندر بیٹھی تھی، وہ باہر آئی اور روکنے کی کوشش کری تو ظالموں نے تلوار مارا، حضرت نائلہ کی 4 انگلیاں کٹ کر کے گر گئی۔ میرے یارو، اس حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد نتیجہ یہ ہوا پورے مدینے میں امن و امان برباد ہو گیا۔ 40 دن تک وہ محاصرہ کرنے کے بعد حضرت عثمان کی لاش وہاں پڑی رہی۔ 3 دن تک کسی صحابی کو بھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جائے اور حضرت عثمان غنی کے لاش کی تجہیز و تکفین کرے۔ اسی حال میں 3 دن وہ لاش پڑی رہی۔ امہات المسلمین میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کہا کہ اے لوگوں، اے ظالموں، میرے عثمان کو نکلنے دو، عثمان کو دفن کرنے دو، ورنہ ہم پردے سے باہر آ کر کے حضرت عثمان کو غسل دیں گے اور دفن کریں گے۔ تب جا کر کے رات کے اندھیری میں میرے مظلوم عثمان کا جنازہ اٹھا ہے اور چپ چاپ چند لوگوں نے اٹھا کر کے میرے مظلوم عثمان کو لے جا کر کے ایک جنت البقیع میں دفن کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، اب اسلام کا پھیلنا رک گیا۔ میں اصل مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ یہ ہوا کیوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسئلہ پھر
واپس وہی آیا کہ اب خلیفہ کون بنے گا، خلافت کے باغ ڈور کس کے ہاتھ میں جائے. جو سپاہی خارجی آئے تھے وہ باہر سے آئے تھے، وہ مدینے کا کوئی نہیں تھا اس میں، وہ سب عراق سے آئے تھے، شام سے آئے تھے، مگر لباس ان کا یہی تھا، دل میں چور تھا، اوپر میں اسلام کا شور تھا. آج بھی جتنے یہ ناٹک ہوتے ہیں یہ سب اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں. ہم نے سنا کہ تقریباً 20 سے زائد لوگ اس آگ میں جل کے مر گئے. اب بتائیے کہ ہمارے مذہب میں کہیں پر آگ میں کودنا ہے؟ کہیں پر ہے؟ کسی اینگل سے آپ دیکھیے، مگر نہیں. ہمارے پاس وہی دلیل ہے، میرے باپ دادا کرتے تھے ہم کریں گے. ارے بھائی، آپ کے باپ دادا کو علم نہیں تھا، وہ کرتے تھے. کسی زمانے میں ہمارے باپ دادا چڈی پہنتے تھے کہ آج بھی ہم چڈی پہنیں گے؟ بھائی عقل نہیں تھی، پریشانی تھی، پہنتے تھے. اب تو اللہ نے علم دیا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات ہو رہے ہو، نور کے بعد اندھیرے میں جا رہے ہو. اللہ کہتے ہیں نور، اندھیرے سے نکلو نور میں جاؤ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من النور الی الظلمات. اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ میرے دوست جو ہے اندھیرے سے نکلے روشنی میں آئے، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہیں، ہم روشنی سے نکلے اندھیرے میں جائیں. تو پھر وہی ہوگا، اولئک اصحاب النار. اور آگ میں جلنے والی صفت جہنمیوں کی ہے، جنتیوں کی نہیں، یاد رکھنا. آگ میں جلنے کی صفت جہنمیوں کی ہے. اسی لئے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کا کوئی ایک مرید گیا، عمر والا، کہا کہ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں جنت میں سب ملے گا، میں حقہ پیتا ہوں، کیا جنت میں حقہ بھی پینے کو ملے گا؟ کہا ہاں حقہ تو ملے گا، مگر حقہ کا چلم بھرنے کے لیے تجھے جہنم جانا پڑے گا. بھئی جنت میں آگ کا کیا کام ہے؟ کوئی کام ہی نہیں. وہاں تو پھل پکائے پکائے ملیں گے، تیتر پکا پکایا ملے گا، ہرن کا گوشت پکا ہوا ملے گا. خالی ارادہ کرو گے، آج تو آپ کو دور دراز کا سفر کر کے جانا پڑتا ہے تب کھاتے ہو. مگر اس زمانے میں بلکہ جنت میں کیا ہوگا، ایک جنتی سوچے گا اور اللہ پکا پکایا حاضر کر دے. کھا جو جو دنیا میں نہیں کھایا تھا وہ سب کھا. یہاں پر شراب نہیں پی تھی، یہاں پی لے، شرابن طہورا، منہ سے بدبو نہیں آئے گی. یہاں تو شراب پی کر کے پڑا رہتا ہے، کتا ٹانگ اٹھا کے کرتے رہتا ہے، وہ بھی پیتا رہتا ہے. مسلمانوں کو دیکھا 10ویں محرم میں شراب پی کے ناچ رہے ہیں. یہ کون سا مذہب ہے میرے بھائی، کون سا مذہب ہے؟ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انشاءاللہ کبھی مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا. میں تو یہ تاریخی کچھ حقائق آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اصل وجہ معلوم ہو کہ یہ اصل وجہ ہے کیا، کیوں یہ لڑائی ہوئی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اب بغیر خلیفے کے اسلام تو چل رہ نہیں سکتا، دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. تو اس وقت لوگوں نے طے کیا کہ ہم لوگ جو ہے، جو بڑے بڑے صحابہ اس وقت، حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جوانی کے عالم میں دیکھا انہوں نے. پھر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور حکومت کو دیکھا، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد انہوں نے کمیٹی بنائی اور اس کمیٹی سے طے کیا گیا کہ اس میں حضرت امیر معاویہ کی بھی نام تھا، وہ بھی بڑے جلیل القدر صحابہ. مگر وہ اس وقت ملک شام کے گورنر تھے، وہ اس وقت مدینے میں حاضر نہیں تھے.
سارے صحابہ نے مل کے طے کیا کہ حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا جائے. سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی. حضرت امیر معاویہ کو پتہ چلا کہ حضرت علی خلیفہ بن گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بیعت ایک شرط پر کروں گا کہ سب سے پہلے خون عثمان کا قصاص لیا جائے. حضرت عثمان کو جنہوں نے شہید کیا ان کا بدلہ لیا جائے. جب تک ان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں بیعت نہیں کروں گا. اس میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جو صدیقہ کائنات ہے، امہات المؤمنین، ماں عائشہ صدیقہ نے بھی کہا کہ اے علی، عثمان کے خون کے قصاص واجب ہے، اس کا پہلے بدلہ لیا جائے. حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں خون کا بدلہ ضرور لوں گا، قصاص ضرور لیا جائے گا، مگر اس وقت اسلامی حکومت اتنی کمزور ہو گئی ہے ان 40 دنوں میں کہ ابھی اگر ہم اتنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے تو ایک اور بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی جس سے اسلام کو نقصان پہنچے گا. دونوں کا منشا اور ارادہ ایک ہی تھا، مگر سوچنے کا اینگل کا فرق تھا. اس میں کوئی بھی خطاوار نہیں، اس میں ہمیں کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانے کی اجازت نہیں. حضرت امیر معاویہ اپنے حساب سے سمجھ رہے تھے کہ جب قتل کرنے کا سب جو ہے سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مظلومانہ طریقے سے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، تو پہلے بدلہ لیا جائے پھر حکومت کی جائے. حضرت علی کا سوچنا یہ تھا کہ بدلہ تو ہر حال میں لینا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، مگر پرابلم یہ ہے کہ ابھی اگر 40-50 آدمی کو قتل کیا جائے گا تو پوری اسلامی حکومت پہ اوپر ایک خطرہ منڈلائے گا. ان کے رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے دوست احباب کھڑے ہو جائیں گے، ایک خلفشار ہوگا تو پہلے یہ سکون ہو جائے، مکمل کنٹرول میں آ جائے، اس کے بعد یہ بدلہ لیں گے. یہاں سے ایک تاریخ کا دو رخ شروع ہو گیا. اسی درمیان میں حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو میں بدلہ لوں گا. اب میں بدلہ لوں گا کا یہاں سے جو ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنی حکومت الگ قائم کر لی، حضرت علی کی حکومت الگ ہو گئی. حضرت امیر معاویہ کیونکہ بہت زیادہ سمجھدار، ذہین اور طاقتور ترین انسان تھے تو انہوں نے اپنی حکومت مکمل اپنے کنٹرول میں لے لیا. اور یہ بات بہت آگے بڑھی. اس کے درمیان میں کئی جنگیں ہوئے جس میں تقریباً 1 لاکھ صحابہ شہید ہوئے. 1 لاکھ صحابہ شہید ہوئے. وہ تاریخ میں بیچ میں روکتا ہوں اس لیے کہ بیان میں وہ تاریخ میں بتاؤں گا تو آپ کے دماغ میں 1000 سوالات آئیں گے اور آپ جو ہے پریشانیوں میں الجھ جائیں گے، اس لیے اس کو ہم یہیں روکتے ہیں. جس کو اس تاریخ سے دلچسپی ہوگی وہ براہ راست مجھ سے آ کے ملے تو اس کو میں بتاؤں گا کہ کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا. مگر حق اور باطل کا یہاں پر کوئی جنگ نہیں تھا، یہاں صرف وجہ ترجیح کا جنگ تھا. یہ وجہ ترجیح یعنی یہ پہلے ہونا چاہیے، یہ بعد میں ہونا چاہیے، دونوں حق پر تھے، نہ حق کوئی نہیں. صحابی میں دونوں حق پر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ خلیفہ ہیں، وہی حاکم ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی بیڑا بنایا، جس کو آپ نیوی فورس کہتے ہو نا. نیوی فورس دنیا والے کو پتا نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ نے بنایا. یہ بیڑا، بحری جہاز جو بڑے بڑے بناتے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ کا ایجاد ہے. یہ وہی ایجاد کیے. رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے بیچ میں سمندر آ گیا، اب کیسے مقابلہ کیا جائے تو حضرت امیر معاویہ نے وہ کشتی بنائی اور پھر اس میں فوجی لشکر کو لے کر کے آپ نے روم پر چڑھائی کی اور وہاں بھی آپ نے فتوحات. جو یورپ میں اسلام پھیلا ہے یہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پھیلا ہے. بہرحال تاریخی واقعات بہت لمبا ہے. حضرت علی کے زیادہ ماننے والے عراق کے طرف تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ چھوڑ کر کے آپ
عراق چلے گئے، جس کو آپ کوفہ کہتے ہیں، الکوفی لا یوفی۔ حضرت علی جب جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے منع کیا کہ مت جائیے، یہ دار الامن ہے، یہیں پر رہ کر کے آپ کریے، مگر کوفہ کے لوگوں نے کہا نہیں، آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم دل و جان سے آپ کی حفاظت کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، اور نتیجہ وہیں کے لوگوں نے حضرت علی کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت علی کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو حضرت عثمان کو مارے۔ وہی گروہ پھر ایک بار جو ہے میٹنگ کرتی ہے، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ایک ہی وقت میں حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان تینوں کو ایک ہی بار میں شہید کر دیں گے تو اسلام بالکل کمزور نہیں، ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اس وقت یہی تینوں شخص پاورفل ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ تینوں جگہ پر آپ نے جو ہے ایک دفاع، یعنی جس کو فدائین کہتے ہیں، جس طریقے سے حضرت عمر کو مسلح پہ شہید کیا، اسی انداز کا انہوں نے تینوں نے یہ کیا کہ حضرت امیر معاویہ کا مارنے والا وہاں پہنچ گیا، حضرت علی کو مارنے والا مسجد کے مصلی میں جا کے محراب میں چھپ کے رہ گئے، اور حضرت عمر ابن العاص کی مسجد میں بھی ایک آدمی پہنچ گیا مارنے کے لیے، مگر اتفاق، قدرت کا فیصلہ، حضرت امیر معاویہ کو جو مارا تو زخم تو لگا مگر اتنا نہیں لگا جس سے آدمی شہید ہو جائے۔ حضرت علی کو جو وار کیا ابن ملجم نے، وہ بھی مسلمان، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا، وہ بھی داڑھی ٹوپی رکھا ہوا، ابن ملجم اس کا نام ہے، اس نے حضرت علی کو ایسا کاری ضرب لگایا، ایسا مارا کہ آپ جو ہے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اس دن کسی وجہ سے وہ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں نہیں آئے۔ اس وقت کا سب سے بڑا گورنر رہا کہ وہی ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہیں بلکہ پوری نمازیں خود وہ امامت کراتے ہیں۔ تو بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ 4.5 سال میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ کون کیے؟ یہی وہ کوفہ والے کیے جو آج پوری دنیا میں رونے کا ڈھونگ مچاتے ہیں، یہی لوگوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا۔ 4.5 سال کے بعد حضرت علی جب شہید ہو گئے تو بات آ گئی کہ اب خلیفہ کون بنے گا۔ حضرت علی جب زخمی ہوئے تھے اسی حال میں پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم آپ کے بیٹا کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم آپس میں مشورہ کر لینا، جس کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہو جائے اس کو بنانا، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا کہ تم میرے بیٹے کو بناؤ۔ اس وقت وہاں جو لوگ موجود تھے انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلیفہ بنا دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ اسی 6 مہینے کے درمیان انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کوفی لا یوفی، ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارے آستین کا سانپ ہیں، یہ مجھے ہی ڈستے رہیں گے، اور اسلام کو ختم کرنے کی یہ لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ارادے کو سمجھنے کی وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسلام کو مکمل طاقتور بنایا جائے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو عمر میں بھی بڑے تھے، تجربے میں بھی بڑے تھے، انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ، میں آپ کی خلافت کو تسلیم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مصالحت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک سفید پیپر پہ، یہ دنیا کے ہسٹری میں، انسانی ہسٹری میں پہلا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے سفید کاغذ پہ نیچے دستخط کر کے بھیج دیا کہ حسن، جو شرائط تجھے چاہیے اس پہ لکھ دے، میں نے اس دستخط پہلے کر دیا ہے، تیری ہر شرط، ہر کنڈیشن مجھے منظور ہے، میں آپ کے ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ کے بھی اور حضرت عثمان کے بھی جتنے لوگوں نے خون بہایا ہے ان سب کا قصاص لیا جائے، میری حکومت کا یہی منصب ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ کی مصالحت ہو گئی، دونوں مل گئے، ایک ہو گئے۔ نتیجہ ان کے پیٹ میں پھر درد ہوا، کیا اب تو اسلام ایک ہو جائے گا۔
پھر تو حضرت عثمان کی طرح اسلام پھیلنا شروع ہوگا. انہوں نے پھر حضرت امام حسن کے اوپر وار کیا, ان کے ران پہ برچھا مارا. بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال حاکم رہے. کتنے سال؟ 20 سال حاکم رہے. پوری دنیا میں اسلام کو انہوں نے پھیلایا. کہیں پر ایک بھی شر سر نہیں اٹھایا, اس لیے کہ جانتا تھا کہ اب اگر شر اٹھائیں گے تو حضرت امیر معاویہ کے اتنی طاقتور ترین فوج ہے کہ ہمیں کچل دیا جائے گا. جتنے سبائی تھے, جتنے خارجی تھے, جتنے یہودی لوگ اسلام کا لباس پہن کے آئے ہوئے تھے, وہ سب اپنے اپنے دلوں میں چھپ گئے. اور حضرت امیر معاویہ کی حکومت چلتی رہی. 10 سال میں پورے طور پر اسلام جو ہے آب و تاب کے ساتھ پھیلتا گیا. تو ایک بڑے صحابی اس وقت زندہ تھے, انہوں نے جا کے حضرت امیر معاویہ سے کہا کہ دیکھیے آپ کے انتقال کے بعد پھر خلفشار ہوگا, وقت زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ یہاں سے بات آگے آئندہ جمعہ میں بتاؤں گا. آپ لوگ بھی یاد رکھیے گا, یہ تاریخ اگر آپ کے ذہن میں ایک بار بیٹھ جائے گی تو آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان تمام خرافات سے بچ جائیں گے جو آج محرم کے نام سے ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو صحیح تاریخ یاد کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور شہید کربلا جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, اللہ ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے. کروٹ آرام و راحت نصیب فرمائے. واقعی بہت تکلیف دہ واقعہ وہ ہے, مگر آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا مقام اور مرتبہ ہی اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے کبھی غم نہیں منایا جاتا بلکہ خوشی منائی جاتی ہے. مگر خوشی منانے والا ڈھول تاشا بازا نہیں کرتا. جو اگر کر لیے ہیں تو اللہ کے واسطے توبہ کریے, کیونکہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دامن حضرت امام حسن اور حسین کے ہاتھ میں ہو اور کہے کہ ہم نے اپنا گھر بار لٹا کے اسلام کو بچایا اور تم نے اپنی دولت خرچ کر کے اسلام کو بدنام کیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.